فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم کاشانہ بصیرت کے چینل پہ جو کتاب مطالعہ کر رہے ہیں مل کر، وہ کتاب ہے الکوثر فی تفسیر القرآن۔ آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی کتاب ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 84۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ بس جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا۔ تفسیری آیات اسی وعدہ تفوق کا تسلسل ہے۔ کفار سے مراد یہودی ہیں۔ جب مسیح کے ماننے والے غالب ہو جائیں گے تو مسیح کا انکار کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل رہیں گے اور اخروی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اللہ انہیں ان کا پورا صلہ دے گا اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ تفسیری آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے، لیکن یہ بشارت تمام پیروکاروں کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لانے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ اسی اختصاص کی وجہ سے آیت کے آخر میں فرمایا واللہ لا یحب الظالمین۔ یہاں پر بھی ظالمین سے مراد یہودی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب تک کے منکر ہیں۔ صفحہ نمبر 85۔ اہم نکات: اللہ انہی لوگوں کو پورا صلہ دے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی بجا لائیں گے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تفسیر آیات من الآیاتی، حضرت مسیح علیہ السلام کی حالات و واقعات کو حقیقت کے مطابق بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ سے آگاہی کا کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا، اور عرب قوم تو ایک ناخواندہ قوم تھی۔ جزیرہ نما عرب کبھی علمی مرکز نہیں رہا تھا، لہٰذا ان کے واقعات کا صحیح علم صرف وحی کے ذریعے سے ہی ممکن تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے وَذِکْرِ الْحَکِیم۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہو سکتا ہے جو حکمت و حقائق پر مشتمل ہے۔ اہم نکات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا وحی خداوندی کی بدولت ہی ممکن ہوا جو ایک معجزہ ہے۔ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اس نے پہلے اسے مٹی سے خلق کیا، پھر اسے حکم دیا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ تفسیر آیات، یہ آیت نصارائے نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی۔ نجران کے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی بنیادی دلیل یہ پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام طریقوں سے مختلف اور بغیر باپ کے ہوئی، لہذا وہ ما فوق البشر اور ابن اللہ ہیں۔ صفحہ نمبر 86۔ اس آیت میں یہ جواب دیا گیا کہ عام طریقوں کے خلاف بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ
वमा फौकल बशर हैं, आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद है, वो भी माँ बाप के बगैर पैदा हुए, फिर भी वो बशर और अल्लाह की मखलूक हैं। ईसाइयों की दलील के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इब्नुल्लाह होने के लिए दो बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बेशतर मौजूद हैं। नंबर एक, आदम अलैहिस्सलाम माँ बाप दोनों के बगैर पैदा हुए, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बाप के बगैर पैदा हुए। नंबर दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी जानदार से पैदा नहीं हुए बल्कि मिट्टी से पैदा हुए जो बेजान है, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के बतन से पैदा हुए। इस्तदलाल यहूद और नसारा दोनों के खिलाफ एक तीर दो हदफ था। यहूदियों के खिलाफ इस तरह के बगैर बाप के पैदा होना मुमकिन नामुमकिन अम्र नहीं, खुदा के लिए बेजान चीजों से इंसान पैदा करना इतना ही आसान है जितना एक इंसान से। नसारा के खिलाफ यूं के बगैर बाप के पैदा होने से खुदा का बेटा होना लाजिम नहीं आता, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा होने के बावजूद अल्लाह का बेटा नहीं कहलाए। अहम नुकात, बाप के बगैर बच्चा पैदा करना अल्लाह के लिए इतना ही आसान है जितना माँ बाप दोनों के बगैर मिट्टी से पैदा करना है। الحق من ربك فلا تكن من الممترين, हक आपके रब की तरफ से है, बस आप शक करने वालों में से ना हो। तफसीरी आयात। यहाँ खिताब अगरचा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ताहम इस कलाम के हकीकी मुखातिब अफराद उम्मत हैं और इनको ये समझाना मकसूद है कि हक वो है जो अल्लाह की जानिब से हो। अल्लाह ही हक का मनबा और सरचश्मा है। अल्लाह के अलावा दूसरे हक के साथ तो हो सकते हैं, लेकिन हक का मनबा और सरचश्मा नहीं बन सकते। हक का सरचश्मा सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जो बात सरचश्मा हक की तरफ से हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। अहम नुकात है, हक का सरचश्मा अल्लाह की जात है, बस अमूरी खुदाबंदी शक करना हक में शक करने के मुतरादिफ है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा के बारे में आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटियों को बुलाते हैं, तुम अपनी बेटियों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो इस पर अल्लाह की लानत हो। तशरीही कलमात। मुबाहिला बेहेलाम, किसी चीज को देखभाल के बगैर अपनी हालत पर छोड़ देना, नफरत करना, अल्लाह की रहमत से दूर अपने हाल पर छोड़ देने के लिए बददुआ करना। इब्तिहाल आजिज़ी से दुआ करना। तफसीर आयात। ये आयत तारीख इस्लाम के एक नहायत अहम वाक़े की तरफ इशारा कर रही है, जो वाक़या मुबाहिला के नाम से मशहूर है और दाई इस्लाम की हकीकत हकानियत की एक वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद दलील है। फमन हाजक फीही मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद भी जो लोग आपसे झगड़ा करें, फीही यानी फिल हक, दलीलो बुरहान और कतई यकीनी दलील कायम होने के बाद भी अगर नसारा नजरान जानबूझकर अपनी हदरनी पर डटे रहें, तो नजरान के वफद के अकीदे को बातिल साबित करने और इनके मज़हब के कतई खुलने का वाहिद हल ये है कि मुबाहिला और मुलायना करके झूठों पर अजाब के नज़ूल की दुआ की जाए। बस वो दुआ करें या ना करें, दोनों सूरतों में इस्लाम की हकानियत और नस्रानियत के गुमराही साबित हो जाएगी। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम करार देंगे झूठों पर अल्लाह की लानत को, यानी नजअल और नब्तहल। सफ़ा नंबर 88।
نجعل یا نبتہل یعنی نبتہل کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے کہ مباہلے کے نتیجے میں اللہ کی لعنت کا مرحلہ آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا نبتہل ان یجعل یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ لعنت کرے۔ دوسرے لفظوں میں لعنت کا سوال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مباہلے کے بعد لعنت کے خود بخود وقوع اور قرار پانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سوال میں قبولیت کا سوال پیدا ہوتا ہے لیکن نجعل میں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے داعی اسلام کا مرتبہ ایقان و اطمینان کا اندازہ ہوتا ہے۔ علل کاذبین جھوٹوں پر لعنت، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مباہلے کے فریقین اپنا دعویٰ رکھتے ہیں جس میں ایک فریق صادق اور دوسرا کاذب ہے۔ نجعل صیغہ جمع سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر افراد بھی ہیں جو اس دعوے میں شریک اور دعوی حقانیت میں حصے دار ہیں۔ ان ہستیوں کے لیے بڑی فضیلت ہے جو اس مباہلے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی۔ اگرچہ ابناءنا، نساءنا اور انفسنا میں جمع ہونے کی وجہ سے مفہوم کے اعتبار سے بہت وسعت اور بڑی گنجائش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب و انصار بلکہ خود بنی ہاشم کے بہت سے بچوں کو ابنانا کے تحت اور جلیل القدر خواتین کو نساءنا کے تحت اور بہت سی قد آور شخصیات کو انفسنا کے تحت اس تاریخ ساز مباہلے میں شریک فرماتے، لیکن ابناءنا میں صرف حسنین علیہ السلام، نساءنا میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور انفسنا میں صرف حضرت علی علیہ السلام کو شامل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کو ان ہستیوں کے ساتھ ایک خاص ربط ہے اور یہی ہستیاں ارکان دین میں شامل ہیں۔ نہایت قابل توجہ امر یہ ہے کہ زمخشری نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ نساءنا اور انفسنا میں تو ایک ہستی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام پر اکتفا کیا، لیکن ابناءنا میں ایک ہستی پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ نساء اور انفسا میں چونکہ حضرت فاطمہ اور حضرت علیہ السلام کی کوئی نظیر موجود نہ تھی، لہٰذا ان کے وجود کے بعد کسی اور کے وجود کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی، لیکن حسنین میں سے کسی ایک کے وجود کی صورت میں بھی دوسرے کے وجود ضروری تھا، لہٰذا دونوں ہستیوں کو بلایا۔ اگر ان افراد کے علاوہ اور کسی فرد کے لیے گنجائش ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجرانی وفد کی تعداد کے برابر افراد مباہلے میں شامل کر لیتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نجران کا وفد 14 افراد پر مشتمل تھا۔ واقع مباہلہ فتح مکہ کے بعد غلبہ اسلام کا دور شروع ہوا اور اسلام نے جزیرہ نما عرب سے باہر پھیلنا شروع کیا، چنانچہ ہر کل و روم، کسرائے ایران، مقوس، حارث شاہ ہیرا، شاہ یمن اور شاہ حبشہ تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ نجران کے مسیحی ان حالات سے نہایت پریشان تھے، اتنے میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام پہنچ گئی۔ نجران کے مسیحی پادریوں نے بے چینی پھیل گئی اور ان کے ارباب حل، صفحہ نمبر 89، ارباب حل و عقد و سرداران قبائل ایک جگہ جمع ہو گئے اور اسلام سے بچنے کی تجاویز پر زیر غور آئیں۔ اس گرما گرم بحث میں کچھ لوگ اسلام کے حق میں موقف رکھتے تھے، لیکن اکثر لوگ اسلام کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے۔ آخر میں اپنے رہنماؤں سید اور العاقب کی رائے معلوم کی تو ان دونوں نے کہا کہ دین محمد کی حقیقت معلوم ہونے تک اپنے دین پر قائم رہیں۔ ہم خود یثرب جا کر قریب سے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین لائے ہیں۔ چنانچہ سید اور العاقب اپنے مذہبی پیشوا ابو حاتم کی حمایت میں 14 رکنی وفد اور 70 افراد کے ہمراہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ نہایت نفیس لباس سے تن کیے تھے، نہایت تسب و احتشام کے ساتھ شہر مدینہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ان سے زیبا ترین وفد نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ جب مسجد نبی میں داخل ہوئے تو ان کی عبادت کا وقت آ گیا، ناقوس بجا اور انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت شروع کر دی۔ لوگوں نے روکنا چاہا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ آزادی عقیدہ عمل کا بے مثال نمونہ ہے کہ
بے مثال نمونہ ہے کہ مسجد نبی کی چار دیواری کے اندر بھی غیر مسلموں کو اپنے مذہبی عقائد کا اظہار کرنے اور اعمال بجا لانے کی آزادی دی گئی، جبکہ یہ لوگ رسالت محمدی کے منکر تھے۔ عقیدے کے معمولی اختلاف پر دیگر مسلمانوں کو واجب القتل قرار دینے والے دہشت گردوں کی پالیسی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی میں کس قدر فاصلہ نظر آتا ہے۔ انہیں 3 دن تک مہلت دی گئی۔ 3 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ مسیح کے بعد آنے والے نبی سے متعلق توریت میں موجود تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، سوائے ایک صفت کے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ آپ مسیح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، انہیں بندہ خدا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسیح علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی مرسل اور عبد خدا تھے۔ وفد، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی نہیں دیتے تھے اور برس کے مریضوں کو شفا نہیں دیتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بے اذن خدا انجام دیتے تھے۔ وفد نے کہا، مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بھلا کوئی بندہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے خلق فرمایا، پھر حکم دیا کہ بن جا، وہ بن گیا۔ نجران کا وفد اپنی حضرمی پر قائم رہا، انہوں نے دلیل و برہان کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی اور وحی نازل ہوئی۔ صفحہ نمبر 90 صفحہ نمبر 90 اور یہ وحی نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر حاضرین کو سنائی اور فرمایا، اگر تم اپنی ہر درمی پر قائم رہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ مباہلہ کروں۔ وفد والے اپنے ٹھکانے پر واپس چلے گئے اور واپس آنے پہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا کر دیا ہے، کل دیکھو وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ مباہلے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے سارے پیروکاروں کے ساتھ یا اپنے بڑے اصحاب کے ساتھ یا اپنے قریبی رشتے داروں اور تھوڑے دیندار لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہ بڑی جمعیت کی مائیت میں جاہ و جلالت کے ساتھ شاہانہ انداز میں نکلتے ہیں تو کامیابی تمہاری، اگر تواضع کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو یہ انبیاء کی سیرت اور ان کے مباہلے کا انداز ہے، اسی صورت میں تمہیں مباہلے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری طرف رات بھر مسلمان آپس میں قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ کل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابنا انا نساء انا و انفسنا میں کن کن ہستیوں کو شامل کریں گے۔ 24 ذی الحج کی صبح طلوع ہوئی اور حق و باطل میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن دن آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے حکم دیا کہ 2 درختوں کو کاٹ کر ان کے درمیان جگہ کو جھاڑو دے کر صاف کیا جائے۔ صبح ہوئی تو ان دونوں درختوں پر ایک سیاہ کے ساتھ چادر خیمے کی شکل میں ڈال دی گئی۔ نجرانی وفد میں السید اور العاقب اپنے دونوں بیٹوں کی مائیت میں نکلے۔ وفد کے دیگر ارکان یعنی قبائل کے سردار بھی بہترین لباس زیبتن کیے نہایت طرز و احتشام کے ساتھ ہمراہ تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کا ہاتھ پکڑے نکلے، پیچھے فاطمۃ الزہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس قصہ کے نیچے 5 تن تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السید اور عاقب کو مباہلے کی دعوت دی۔ ان دونوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو اس کے ساتھ لے کر ہمارے ساتھ مباہلہ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کو ساتھ لے کر ہمارے ساتھ مباہلہ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِأَهْلِكُمْ بِخَيْرِ أَهْلِ الْأَرْضِ، میں اہل زمین میں سب سے افضل لوگوں کے ساتھ لے کر تمہارے ساتھ مباہلہ کر رہا ہوں۔
یہ دونوں اپنے اسقف کے پاس لوٹ گئے اور اس سے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پادری نے کہا انی لا ارا وجوہن لو سأل اللہ بها ان یزیل جبلا من مکانہ لازالا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ضرور ہٹ جائے گا۔ صفحہ نمبر 91۔ خبردار ان کے ساتھ ہرگز مباہلہ نہ کرنا ورنہ روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ مباہلے کی جرات نہ کر سکے اور جزیہ دینے کا معاہدہ کر کے واپس چلے گئے۔ صفحہ نمبر 91۔ چنانچہ وہ مباہلے کی جرات نہ کر سکی اور جزیہ دینے کا معاہدہ کر کے واپس چلے گئے۔ محدثین، مفسرین، مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے موقع پر حسنین، فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ چنانچہ 4 صدی کے مقتدر عالم ابوبکر حساس لکھتے ہیں کہ سیرت نگاروں اور مورخین میں سے کسی نے بھی اس بات میں اختلاف نہیں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین، فاطمہ اور علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر نصارہ کو مباہلے کی دعوت دی۔ ہم ذیل میں چند اصحاب کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے مباہلے میں صرف اہل بیت علیہ السلام کی شرکت کا ذکر کیا۔ نمبر 1، سعد بن ابی وقاص۔ ان کی روایت صحیح مسلم جلد 7 صفحہ نمبر 120، طبع مصر، مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 185 اور المستدرک للحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 150 میں ملاحظہ ہو۔ نمبر 2، عبداللہ بن عباس، ملاحظہ ہو معرفت العلوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 50، ادرل منشور۔ نمبر 3، جابر بن عبداللہ انصاری، ملاحظہ ہو دلائل النبوہ صفحہ نمبر 297 اور اسباب النزول صفحہ نمبر 74۔ نمبر 4، سلمہ بن یسوع ان ابیہ ان جدہ، دیکھیے البدایہ و نہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 52۔ سید ابن طاؤس علیہ السلام اپنی کتاب سعادت سعود میں لکھتے ہیں، میں نے کتاب ما نزل من القرآن فی نبی و اہل بیتی تالیف محمد بن العباس بن مروان میں دیکھا کہ انہوں نے حدیث مباہلہ 50 سے زائد صحابیوں سے روایت کی ہے۔ ان میں سے حسن ابن علی، عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، بکر بن سماد، طلحہ زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن عباس، ابو رافع، جابر بن عبداللہ، براء بن عاصب اور انس بن مالک قابل ذکر ہیں۔ علی علیہ السلام نفس رسول۔ بعض اردو مترجمین نے اس آیت میں انفسنا کا یہ ترجمہ کیا کہ آؤ ہم اس صفحے پر جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں سید ابن طاؤس کی الاقبال اور احکام القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 92۔ ہم اور تم خود بھی آ جائیں، جب کہ آیت میں آ جانے کا نہیں بلکہ بلانے کا ذکر ہے اور انسان اپنے آپ کو بلایا نہیں کرتا۔ انفسنا کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو بلایا، جس پر سب کا اجماع ہے۔ لہذا حضرت علیہ السلام نفس رسول کے مقام پر فائز ہیں۔ اگر نفس سے مراد خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حسنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لینے سے حکم خدا کی تعمیل ہو جاتی ہے، حضرت علی کو ساتھ لینے کی گنجائش باقی نہ رہتی۔ واحدی نے اسباب نزول صفحہ نمبر 75 میں شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابنا انا میں حسن و حسین علیہ السلام ہیں، نساء انا سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں اور انفسنا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت علیہ السلام نے خود شورا کے موقع پر استدلال میں فرمایا، باخدا تم یہ بتاؤ کہ کیا میرے علاوہ تم میں سے کوئی ایسا فرد موجود ہے جسے اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہو، جس کے بیٹوں کو رسول خدا کے بیٹے اور جس کی خاتون کو رسول خدا کی بیٹی قرار دیا ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس روایت سے یہ توجیہ بھی غلط ثابت ہو گئی کہ حضرت علی علیہ السلام ابنا انا میں شامل ہیں، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کوشش ہے۔ تفسیر المنار میں علامہ محمد
عبدہ کا یہ قول اپنے صفحات پر ثبت کر کے محدثین نے خاص کر ارباب الصحہ کے علمی مقام کو مخدوش کر دیا ہے۔ مباہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی و فاطمہ و حسنین کو ساتھ لیا، یہ متفقہ روایت ہے، مگر شیعوں کی عادت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے خاص مقصد کے لیے اس کو ہوا دی ہے، یہاں تک کہ بہت سے اہل سنت میں بھی یہ بات رائج ہو گئی ہے۔ اس حدیث کے گھڑنے والے نے آیت کی تطبیق کا خیال بھی نہیں رکھا، کیونکہ عربی محاورے میں نساء کہہ کر اپنی بیٹی مراد نہیں لی جاتی۔ جواب یہ ہے کہ کیا ارباب صحہ مثلا مسلم اور ترمذی محدثین، مورخین اور مفسرین کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ ایک من گھڑت روایت پر متفق ہو جاتے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کسی صحیح حدیث راوی اور جرح و تعدیل کرنے والے پر وثوق نہیں رکھتا۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: الصواعق المحرقہ، بیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 200، المنار جلد 3 صفحہ نمبر 322، صفحہ نمبر 93، پوائنٹ نمبر 2 جس کا جواب ہم نے دیا تھا، اس کا ایک پوائنٹ تھا، اب ہے پوائنٹ نمبر 2۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نساء کا مفہوم بیٹی ہے، اور روایت کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے، بلکہ روایات اس بات کو بالا اتفاق بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر مباہلے کے لیے نساء آنا کی جگہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو اور انفسنا کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ لہٰذا یہ حضرات ان الفاظ کے مصداق قرار پائے، نہ کہ مفہوم، ورنہ مفہوم کے اعتبار سے ان الفاظ میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اس بات سے زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے کہ مفہوم و معنی میں گنجائش کے باوجود ان کے علاوہ کسی کو مباہلے میں شریک نہیں کیا گیا۔ بعض اہل تحقیق نے خوب کہا، قرآنی استعمالات کے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں نساء کا لفظ ابناء کے ساتھ ذکر ہوا ہے، وہاں نساء کا مفہوم بیٹیاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کے متعدد مقامات پر یہ استعمال موجود ہے: یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ ملاحظہ ہو آیت نمبر سورہ اعراف 127، سورہ ابراہیم آیت نمبر 6، سورہ قصص آیت نمبر 4، سورہ غافر آیت نمبر 25۔ آیہ مبارکہ میں بھی نساء کا لفظ ابناء کے ساتھ ہے، لہٰذا یہاں نساء سے مراد بیٹیاں ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر مباہلہ کریں۔ اہم نکات ہیں: مباہلے کی باری تب آتی ہے جب واضح عقلی دلائل سے انکار کیا جائے۔ نمبر 2، مباہلے کے افراد کا تعین اللہ نے کیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا۔ نمبر 3، مورخین کا اتفاق ہے کہ ابناء سے مراد حسن علیہ السلام اور نساء سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور انفسنا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ واضح ہو گیا کہ آل رسول کون ہے۔ نمبر 4، حق و باطل کے اس عظیم معرکے میں یہی 5 ہستیاں شامل ہیں۔ ثابت ہوا کہ دعوت اسلام کی کامیابی ان کے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 5، آج بھی داعیان حق کو انہی کے دامن سے متمسک رہنا چاہیے۔ نمبر 6، جو ان کے منکر ہیں وہ دعوت رسول سے ناآشنا ہیں۔ نمبر 7، یہ صادقین کا گروہ تھا اور ان کے مقابلے پر آنے والے کاذبین تھے۔ نمبر 8، ان عظیم ہستیوں کے ہم پلہ مزید ہستیاں موجود نہیں تھیں، ورنہ مباہلے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی لے کر نکلتے۔ اس صفحے پر حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ یقیناً یہ برحق واقعات ہیں اور بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کی ذات غالب آنے والی اور باحکمت ہے۔ اگر یہ لوگ قبول حق سے پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ تشریحی کلمات: القصص، قوس صاد قصہ، نشان، قدم پر چلنا، پیچھا کرنا، واقعات کو قصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قصے میں صاحب کردار کا پیچھا کیا جاتا ہے۔
تفسیر آیات القصص الحق، گزشتہ آیات میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی صحیح سرگزشت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبد اور رسول خدا ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ نمبر 2، وما من الہ الا اللہ، اور حق کو حقانیت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور عیسیٰ و غیر عیسیٰ معبود کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے۔ پوائنٹ نمبر 3، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس نے اپنی قوت و حکمت کی بنا پر عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا کیا۔ پوائنٹ نمبر 4، فَإِن تَوَلَّوْا، اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تقویت کے لیے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ آپ کا مقابلہ کرنے سے منہ موڑ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان پر واضح نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مفسد ہیں جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اہم نکات: مفسد دانشور ہمیشہ اپنے مفادات سے متصادم حقائق سے انکار کرتے ہیں۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا ارباب، اپنا رب نہ بنائیں۔ بس اگر نہ مانیں تو ان سے کہہ دیجئے گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ تفسیری آیات، یہاں روح سخن عام اہل کتاب کی طرف ہے۔ اب آسمانی ادیان کی مشترکہ اور یکساں اقدار کی حفاظت کی دعوت ہے، وہ مشترکہ اقدار جو تمام ادیان عالم کی روح ہیں اور انسانی فطری تقاضوں کی عین مطابق ہیں۔ نمبر 1، اللہ نعبد الا اللہ، یعنی ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں اور مسیح اور روح القدس وغیرہ کی پرستش ترک کر کے صرف خدا واحد کی عبودیت کے پرچم تلے جمع ہو جائیں، کیونکہ توحید تمام ادیان کا نقطہ اتفاق ہے۔ چنانچہ توریت توحید کی تعلیمات اور شرک کے ممانعت سے بری پڑی ہے اور انجیل میں بھی توحید کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ دیگر ادیان میں انحراف اور غیر اللہ کی پرستش عام ہونے کے بعد اب توحید پرستی صرف دین اسلام کا خاصہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ولا نشرک بہ شیئا، یہ دین فطرت اور دین توحید کی طرف رجوع کی دعوت ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ دعوت فکر جو اللہ کو ثالث ثلاثہ قرار دیتے ہیں یا اللہ کو عیسیٰ عزیز یا فرشتوں کا باپ بناتے ہیں۔ نمبر 3، وَلَا يَتَّخِذُوا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، آپس میں اپنے جیسوں انسانوں کو رب نہ بنائیں۔ کسی مخلوق کے مطلق العنانی، عین نون الف نون یہ انانی کو قبول کرنے، اس مخلوق کی ربوبیت اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی ہم نو مخلوق کو رب تسلیم کرنا احترام آدمیت اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ غیر اسلامی نظاموں میں انسانوں پر انسانوں کی بالادستی ہوتی ہے، خواہ وہ نظام امریت ہو یا نظام جمہوریت۔ سب سے بڑی بالادستی یہ ہے کہ کسی فرد یا جماعت کو قانون اور نظام حیات وضع کرنے کا حق دیا جائے یا کسی انسان کو قانون سازی کا حق دینا اس کو اپنا رب بنانے کے مترادف ہے۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے اسے آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں؟
आप अपनी सफ़ा नंबर 96 आप अपनी अज़वाज की मर्जी चाहते हैं, हालांकि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कानून साजी न थी बल्कि इनका अपना ज़ाती अमल था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हलाल चीज को तर्क करने का इरादा किया था। अहले किताब ने अपनी मजहबी पेशवाओं के मुतलकुल अनानी कबूल कर रखी थी। इनके नजदीक इनके उलमा कानून शरीयत में तब्दीली ला सकते हैं। कुरान मजीद ने तशरीह में दखल अंदाजी को शिर्क करार दिया है। इत्तखिज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के अलावा अपने उलमा और राहबियों को अपना रब बना लिया है। इस आयत करीमा में इन लोगों की रद है जो नस्ल कतई के होते हुए इज्तिहाद करते हैं और शरीयत पे दखल देते हैं। याद रहे कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम को मासूम और इनके हर कौल और फिल को हुज्जत समझने का मतलब ये नहीं है नाउजुबिल्लाह कि वो अपनी तरफ से कानून साजी और तशरीह का हक रखते हैं, बल्कि इसका मकसद ये है कि इनका हर कौल और फ़ैल हुक्म रसूल के मुताबिक होता है और निगहबान शरीयत होने के नाते अल्लाह ने इन्हें इल्म अंबिया का वारिस बनाया है। इसी तरह इमामिया अपने आइमा को बयान और अहकाम में मासूम समझते हैं। चुनांचे खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमत का मतलब ये नहीं है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जगह शरीयत साजी का हक देते हैं। दरिया बादी ने अपनी तफसीर में करतबी का कौल नकल किया है, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा नकल किया। करतबी की पूरी इबारत ये है ये आयत इस इस्तेहसान के बतलान पर दलालत करती है जिसकी तायद में कोई शरई दलील न हो। तिबरी कहते हैं इसकी मिसाल अबू हनीफा के इस्तेहसानात हैं जिन्हें वो बगैर किसी वाज़ेह दलील के अपनी तरफ से हदूद मुकर्रर करके बना लेते हैं। फ़इन तवल्लौ, अगर ये लोग वहदत अदियान की इस इलाही आवाज पर लबैक नहीं कहते तो तुम ये ऐलान करो ए मुनकिरों, गवाह रहो हम तो मुस्लिम हैं। गवाह रहो कि ये जुमला एक किस्म की तहदीद है कि तुम कल देखोगे कि तुम्हारा क्या हशर होगा। हदीस है अदी बिन हातम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए रसूल खुदा, जब हम मसीही थे तो अपने उलमा की परस्तिश तो नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सफ़े पर जो हवाले जात इस्तेमाल हुए हैं वो हैं सूरह तहरीम आयत नंबर 1, सूरह तौबा आयत नंबर 31, बयानुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 202, अल जामिउल अहकामुल कुरान जिल्द 4 सफ़ा नंबर 106। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ा नंबर 97 सफ़ा नंबर 97, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो अपनी मर्जी से हलाल और हराम नहीं बनाते थे और तुम इनकी बात मानते थे? अर्ज किया, जी हाँ। फरमाया, यही इबादत है। अहम नुकात अदियाने समावे की रूह ये है, नंबर 1, खुदाए वाहिद की इबादत की जाए, किसी को इसका शरीक न ठहराया जाए। नंबर 2, मखलूक की रबूबियत की नफी करके इंसान को इसका इंसानी वकार और एहतराम आदमियत वापस दिलाया जाए। नंबर 3, नस के मुकाबले में उलमा के इज्तिहाद और शरीयत में मुदाखलत को कबूल करना इनको रब बनाने के मुतरादिफ है।